اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے زوال کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے خاص جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبح کو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے اپنے بستر کو نہیں چھوڑتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے، اللہ سے ہم کلام نہیں ہوتے، اور صبح سورج نکلتے ہی سوشل میڈیا پر اقوال زرعی اور نصیحت کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ سے تو ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، لیکن دل سے جو ہے ہم ان کے اوپر جو ہے ہم دل سے اقرار نہیں کرتے، منہ سے کرتے ہیں، دل سے عمل نہیں کرتے۔ یہ چیز جو ہے ہمارے زوال کا جو ہے یہ چیز اس کی وجہ ہے۔ اگر ہم دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تو ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی میں بے ایمانی نہ کرتا، کسائی اپنے جو ہے گوشت دینے میں بے ایمانی نہ کرتا۔ اب آپ گوشت کی دکان پہ جاؤ گے، گوشت خریدو گے، وہ گوشت تولے گا، پورے وزن کے پیسے لے لے گا، اس کے بعد پھر اس کی صفائی کرے گا، آپ کے گوشت میں سے وہ چھچڑے نکال کے جو ہے پھینک دے گا، ان چھچڑوں کے بھی پیسے اس نے آپ سے وصول کر لیے ہیں۔ تو یہ بے ایمانی ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو ڈرائے گا کہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں کرتے ہیں، اس نے جناب پرچی بنا کے دینی ہے، وہ دوائیاں لکھے گا جو کمپنیوں والے ان کو سیمپل دیتے ہیں، اور ان سیمپلز میں اس کا کمیشن ہوتا ہے، وزٹ کے ٹکٹ ہوتے ہیں، عمرے کا ٹکٹ ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، پرسنٹیج ہوتا ہے، وہ بھی بے ایمان۔ اچھا، پھر جو دوائیوں والے ہیں وہ نقلی دوائیاں آپ کو دیں گے، ان کو انسانی جان کا جو ہے کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ جو ہم نقلی دوائی دے رہے ہیں، جیلی دوائی دے رہے ہیں، اس میں پیسے تو زیادہ ہیں، لیکن بجائے بندہ ٹھیک ہونے کے اور بیمار ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہمارا جو ہے فروٹ والا بے ایمان، پیسے ایک نمبر فروٹ کے لے گا، کوشش کرے گا کہ اس کے اندر خراب جو ہے فروٹ اس میں ڈالے گا۔ مچھلی خریدو گے تو آپ جو ہے بغیر کانٹے والی مچھلی خریدو گے، پیسے دے دو گے، تھیلی میں ڈالو گے، اگر کوئی اوپر سے دوست آ گیا اسے سلام دعا کرو گے، سلام دعا کر کے واپسی آؤ گے تو تھیلی چینج ہو چکی ہوگی۔ گھر جب جاؤ گے تو بیگم بولے گی کہ یہ آپ کون سی مچھلی لائیں، یا وہ پکا دے گی بیچاری، جب آپ کھائیں گے تو اس میں کانٹے ہوں گے، آپ بولو گے کہ یہ کون سی مچھلی پکائی ہے، وہ بولے گی جو آپ لائے تھے، تو آپ بولو گے کہ میں تو جو خرید کے لایا تھا اس میں کانٹے نہیں تھے، اس میں کانٹے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ اس نے جو ہے وہ آپ کی تھیلی مچھلی جو ہے وہ مچھلی والی تھیلی اس نے چینج کر دی۔ ایسے ہی مقصد جو ادارہ ہے جس کا بس چلتا ہے، بے ایمانی، جھوٹ، اور جھوٹے سے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس سے سلام دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جھوٹا بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب اللہ کا نہیں ہوا تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ اللہ کا وہ ہوتا ہے جو اذان ہوتی ہے مسجد جاتا ہے، اللہ کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے، اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ لیکن جھوٹا اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ باپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولے گا، بھائی کے ساتھ بھی بولے گا، دوستوں کے ساتھ بھی بولے گا۔ میری تو اپنی یہ سوچ ہے کہ جھوٹے کے ساتھ بالکل بندہ بائیکاٹ کر دے، کیونکہ وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھیں، شروعات جو ہے وہ اللہ کے دیدار کے ساتھ کریں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں۔ نماز جو ہے یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں جو ہے
نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرے کہ اللہ پاک میرے سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو ہمارا جو زوال ہے وہ یہی زوال ہے کہ ہاں اچھا جو نماز نہیں پڑھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے معلوم کرنا ہے کہ منافق کون ہے، منافق کیسا ہوتا ہے، تو سب سے بڑی نشانی جو ہے منافق کی یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ وہ اس کو کوئی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ منافق کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو اپنے حال کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔ اور منافق جو ہے وہ تو اللہ معاف کرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بادشاہ، پیارا صحابی، جس نے بات کی اور اللہ پاک نے ان کی بات کو قرآن پاک میں شامل کر دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آخری وقت تھا، تو رو رہے تھے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منافقوں کی لسٹ میں میرا نام ہو۔ منافق اتنا خطرناک ہوتا ہے اور اس کا بہت غلط انجام ہے، جہنم کے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے۔ تو میری تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں، خاص کر جو ہے فجر کی نماز پڑھیں۔ اس میں انشاءاللہ ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ والسلام، اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو۔